پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم لائے ہیں آپ کے لیے اپنا پروگرام بچے اور قرآن، اور اس میں لائے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ۔ آج بھی ایک اچھا موضوع ہے، بہت ساری اچھی باتیں بتائیں گے آپ کو۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام بچے اور قرآن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم ایک خاص موضوع پر بات کرتے ہیں۔ راشد بھائی ہمیں بہت پیاری اچھی باتیں بتاتے ہیں ایک موضوع کے حوالے سے، ایک ٹاپک کے حوالے سے۔ تو آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی لال بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں انشاءاللہ عزوجل سورہ قلم کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا۔ آپ شروع کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے بیٹھنا ہے اور تلاوت قرآن پاک سننی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتوں سے حصہ ضرور ملے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لال بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا آخرت کے سب سے اچھے اخلاق نہ بتاؤں؟ 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक की, जिनकी शख्सियत ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके हम न सिर्फ दुनिया में कामयाब हो सकते हैं बल्कि आखिरत की यानी क़यामत की सख्तियों से भी महफूज रह सकते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक। राशिद भाई हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुरान पाक की आयत की रोशनी में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो आइए चलते हैं राशिद नूर भाई की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी राशिद भाई, आज हमारा मौजू है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक। तो आप सबसे पहले हमारे मौजू के हवाले से हमें क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इंसान की पहचान सिर्फ अच्छे लिबास से नहीं होती, बल्कि इंसान की जो पहचान है, उसकी जो पर्सनैलिटी, जिसे देखकर लोग मुतासिर होते हैं, कि जिससे लोग मुलाकात करके जो लोगों को लगता है कि वाकई कोई हमसे मिला था, किसी ने हमसे दोस्ती की थी, किसी ने हमसे कुछ बातें की थी। ये बुनियादी तौर पर अगर हम देखें, बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं। एक होता है अच्छा अखलाक और दूसरी चीज़ होती है आपका मजबूत ईमान, अल्लाह ताला की ज़ात पर आपका भरोसा। ये दो चीज़ें बुनियादी तौर पर होती हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी को लोगों के दिलों में यूँ समझिए कि जगह बनाती हैं। अच्छा, अच्छे अखलाक का मतलब क्या है? अच्छे अखलाक का मतलब निहाल भाई ये है कि आप गुफ्तगू अच्छी करते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, आप अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, नाशुक्री नहीं करते, थोड़ी थोड़ी बात पर आप रोना शुरू नहीं कर देते, आप गाली गलोच नहीं निकालते। इसी तरह आपका लिबास जिस तरह अच्छा है, इसी तरह आपकी गुफ्तगू भी अच्छी होनी चाहिए। ये होता है अच्छे अखलाक की कैटेगरीज़ में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इसी तरह अच्छे अखलाक का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ करते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। अगर कोई परेशान हो, आप उसके पास जाकर चंद अच्छी बातें बोल देते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, तो उसका गम कुछ हल्का हो जाता है। तो ये आपके अच्छे अखलाक होने की दलील होती है। प्यारे बच्चों, अखलाक, अच्छा अखलाक ये ऐसा हीरा है, ऐसा डायमंड है कि जिससे पत्थर को भी काटा जा सकता है। और जिसके अखलाक अच्छे नहीं होते, जो किसी का दिल दुखाता है, दिल आज़ारी करता है, तकलीफ़ देता है, तो ऐसे शख्स से लोग दूर भागते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिए, अगर आप किसी की दिल आज़ारी करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं और उसके बाद उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो आपके लिए उसके दिल में जो जगह होती है ना, वो जगह फिर बाकी नहीं रहती। इसको यूँ समझिए जैसे एक शीशा हो, शीशा टूटने के बाद अगर दोबारा जोड़ा जाए तो वैसा शीशा जुड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें दरारें, लाइनें रह जाती हैं। इसी तरह आपके अच्छे अखलाक की वजह से लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। एक बिजनेसमैन से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि आपके सक्सेसफुल होने का राज क्या है, कौन सी ऐसी सीक्रेट बात है, कौन सी ऐसी एक बात है जिसकी वजह से आप बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं? तो वो कहने लगे 3 चीज़ें हैं। पहली बात मीठी ज़बान, दूसरी चीज़ अच्छा अखलाक, और तीसरी चीज़ मजबूत ईमान वाला होना। अल्लाह की ज़ात पर अगर आपको भरोसा है तो फिर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। बहसीयत मुसलमान, प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, उन पर भी हमारा ईमान है। और एक मुसलमान के लिए कामयाबी क्या है कि वो उस तरीके पर चले कि जिस तरीके की तालीम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। वो प्यारा तरीका कौन सा है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना, बेहतरीन आइडियल वो मौजूद हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया में भी कामयाबी चाहते हैं, क़यामत वाले दिन भी
اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو ایسے زندگی گزاریے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، جس طرح آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اچھا راشد بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، تو آپ یہ بھی بتائیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، انداز کیسا تھا؟ جی بڑا اچھا بیٹا آپ کا سوال ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا وہ لاجواب، جیسے آپ تھے ایسا کوئی نہیں تھا، جیسے آپ کی مبارک عادتیں تھیں، جیسے آپ کا مبارک زندگی گزارنے کا انداز تھا، ایسا کسی کا بھی نہیں تھا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جس کو بھی کامیابی ملی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ملی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ اے محبوب، بے شک تمہارا اخلاق جو ہے بہت عظیم ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق بہت عظیم تھا۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ خود بہت عظیم تھے، اور جو خود بہت عظیم ہوتا ہے اس کا اخلاق بھی بہت عظیم ہوتا ہے، اس کی ہر چیز بڑی عظیم ہوتی ہے۔ کروڑوں سے زیادہ لوگ دنیا کے اندر آئے اور ابھی بھی موجود ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اور دنیا میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں کسی نے دیکھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں دنیا کے اس ساز و سامان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، قل، اے محبوب تم فرماؤ، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان جو ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا، اتنی بڑی دنیا، یہ قلیل ہے، یہ تھوڑی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق یہ عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ ایک تھوڑی چیز کو نہیں بیان کر سکتے، تھوڑی چیز کے بارے میں آپ اتنا کچھ نہیں بول سکتے، نہیں لکھ سکتے، تو جس کا اخلاق اتنا عظیم ہو اس کے بارے میں بیان کرنا کتنا مشکل ہے۔ اور پیارے بچوں، دنیا میں کتنی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، زمین، آسمان، بارش، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، اور ندی، نالے، سبزیاں، اور طرح طرح کے کھانے کے پھل، پھول، بہت ساری چیزیں دنیا میں، اتنی ساری نعمتیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی دنیا ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قلیل ہے، دنیا کا سامان قلیل ہے۔ جب قلیل کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اس کو اتنا بیان نہیں کر سکتے، تو جو عظیم ہے، جو اخلاق عظیم ہے، اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ راشد بھائی، قلیل مطلب چھوٹا؟ قلیل مطلب چھوٹا، تھوڑا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق کتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ کے اچھے اخلاق کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اے حبیب، اللہ پاک کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، سخت دل نہیں ہیں، نرم دل ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تم ان کے لیے ترش مزاج، سخت دل ہوتے، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ یعنی بچوں، پتہ یہ چلا کہ جو نرم دل ہوتا ہے، سخت دل نہیں ہوتا، جس کا مزاج زیادہ سخت نہیں ہوتا، لوگ اس کے آس پاس ہوتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے قریب رہتے ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق تھا۔ اچھا راشد بھائی، ترش مزاج کا مطلب کیا ہے؟ ترش مزاج کا مطلب یہ ہے کہ کڑوا پن، سخت مزاج ہونا، چڑچڑا پن جس کے مزاج میں ہو۔ جیسے کسی نے کہا کہ بھئی خیریت ہے؟ ہاں یار ٹھیک ہوں۔ بھئی کہاں سے آئے ہو؟ بھئی تم نے کیا لینا بھئی؟ اس طرح کی جو وہ بندہ ہر وقت کاٹنے کو دوڑے، سیدھے منہ بات ہی نہ کرے، جب بھی بات کرو تو وہ اس وقت کوئی بات ہی ایسی کرے کہ مزہ خراب کر دے،
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا نہیں تھا. تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض نہ ہوں, گالی گلوچ سے کام نہ لیں. اگر ہمیں کچھ تکلیف ہو, ٹینشن ہو یا کبھی پریشانی ہو تو اس کا اظہار نہ کریں, کیونکہ جب آپ بار بار دوسروں کے سامنے کہتے ہیں مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ پریشانی ہے, کبھی میرے سر میں درد ہے, میرے پیٹ میں درد ہے, یہ مسئلہ ہو گیا, تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو دوست ہوں گے نا وہ آپ سے دور بھاگیں گے, کہیں گے یار جب دیکھو یہ اپنی مشکلیں لے کر بیٹھا ہوتا ہے, جب دیکھو شکایتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح اچھی بات نہیں ہوتی. راشد بھائی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. جی بیٹا پوچھیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اچھا اخلاق کہاں سے سیکھا؟ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ. اچھا عبداللہ آپ بتائیے آپ اچھی اچھی باتیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ امی ابو, ٹیچر اور مدنی چینل. اچھا تو دیکھیں آپ کو سکھانے کے لیے آپ کے امی ابو ہیں, پیرنٹس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, اور آپ مدنی چینل بھی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں, امیر اہل سنت کے پروگرام بھی آپ دیکھتے ہوں گے, اور آپ کہاں سے سیکھتے ہیں اچھی اچھی باتیں؟ کڈس مدنی چینل. اچھا کڈز مدنی چینل. کڈز مدنی چینل تو ابھی آیا نا, تو اس سے پہلے کہاں سے سیکھی آپ نے؟ ہمارا اسکول ہے دارالمدینہ. وہاں. اچھا ماشاءاللہ دارالمدینہ میں آپ سیکھتے ہیں. پیارے بچوں آپ کو ایک میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں, جو اللہ کے آخری نبی ہیں, انہوں نے جو اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں نا وہ اپنے گھر والوں سے نہیں سیکھی, وہ کسی عام لوگوں سے نہیں سیکھی, کیونکہ آپ دنیا میں جب آئے تو اس سے پہلے آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے جا چکے تھے, ان کا انتقال ہو چکا تھا. پھر ابھی آپ چھوٹی سی عمر میں تھے تو آپ کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فوت ہو گئی تھی, ان کا انتقال ہو چکا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جو اچھے اخلاق جو سیکھے ہیں, پتہ کہاں سے سیکھے ہیں؟ وہ اللہ پاک نے آپ کو سکھائے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو اتنی اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں, اتنا اعلیٰ اخلاق آپ کو سکھایا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے, اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو اس وقت کیا کرنا ہے, اور اگر کوئی آپ کو تنگ کرے, کوئی ظلم آپ پر کرے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے, ان سب باتوں کی تعلیم اللہ پاک نے آپ کو کی ہے. میں آپ کے سامنے 2-3 قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ, اے حبیب ان کو معاف کرتے رہو. جو آپ کے غلام ہیں, جو آپ کو اگر تنگ کرتے ہیں تو تم انہیں معاف کرتے رہو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور کاموں میں ان سے مشورہ کرتے رہو, ان سے میٹنگ کرتے رہو. اور فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو, پکا ارادہ کر لو, تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ پاک بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے 4 باتیں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں. پہلی بات معاف کر دو, کوئی اگر تم سے اچھا سلوک نہ کرے تو اسے معاف کر دو. اور فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو, دعا کرتے رہو اپنے غلاموں کے لیے. اور فرمایا کہ جو بھی اہم کام کرنا ہو اس میں میٹنگ کیا کرو, مشورہ کیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جس سے آپ میٹنگ کرو گے, مشورہ کرو گے, اسے لگے گا کہ میں بڑا اہم ہوں, امپورٹنٹ ہوں, اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی سے مشورہ کرنے کی, لیکن آپ اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ مشورہ کر لیا کرتے تھے. اور فرمایا کہ جب کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو پھر اب پریشان نہیں ہونا, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی ان باتوں کو اختیار کرنا ہے. اسی طرح ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اور نیکی کا بھلائی کا حکم دیتے رہو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. پہلی بات فرمایا کہ جو مجرم, جو خطا کار, جو غلطی کرنے والا آپ کے پاس معذرت لے کر آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں, تو تم ان سے معاف کر دو. دوسری بات فرمایا کہ اچھے اور فائدے والے کاموں کا حکم دیتے رہو.
تلقین کرتے رہو، لوگوں کو دعوت دیتے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو تم سے الجھے، بلا وجہ تمہیں تنگ کرے، تو فرمایا اسے برا بھلا نہ کہو، بلکہ برداشت کرتے ہوئے ان سے منہ پھیر لو، انہیں معاف کر دو۔ تو یہ کتنی عمدہ تعلیمیں، یہ کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری بھی رسپیکٹ ہو، لوگ ہم سے بھی محبت کریں، تو پھر ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ لوگ ہم سے بڑی محبت کریں گے۔ اچھا راشد بھائی، یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہر عیب سے پاک ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں اور اپنے خادموں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے؟ بیٹا اس طرح کے واقعہ تو بہت سارے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ آپ کیسا وہ سلوک کرتے تھے، کتنے اچھے انداز سے آپ ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو دو واقعے سناتا ہوں۔ ایک واقعہ تو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ابھی چھوٹے سے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی امی جان کے ساتھ اپنے نانا نانی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کو راستے سے کڈنیپ کر لیا گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ پہلے دور میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، وہ بچوں کو اس طرح لے جاتے تھے، تو ان کو بیچ دیا گیا۔ تو مکے میں جب ان کو بیچا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گفٹ دے دیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کے لیے ان کو پیش کر دیا گیا، حضرت زید بن حارثہ کو۔ یہ بھی چھوٹے سے تھے۔ اچھا، ان کے والد صاحب، ان کے ابو اور ان کے چچا جو ان کے انکل تھے، وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ ہمارا بیٹا چلا گیا۔ اب کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارا بیٹا مکے میں ہے، تو ان کے ابو اور ان کے انکل دونوں آئے اور لوگوں سے پوچھتے پوچھتے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور پیارے آقا علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ پیسے لے لیں اور ہمیں دے دیں ہمارا بیٹا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اندر سے بلوا کر کہا کہ بیٹا یہ کون ہے؟ تو حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے یہ میرے ابو ہیں اور یہ میرے انکل ہیں، میرے چچا ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو ایسے ہی چلے جاؤ، سبحان اللہ۔ اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو ایسے ہی چلے جاؤ، میں کچھ بھی پیسے نہیں لیتا، اور اگر میرے پاس رہنا چاہو تو تمہاری خوشی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے باپ کی طرح بھی ہیں اور چچا کی طرح بھی ہیں، آپ نے جتنی محبت مجھے دی ہے، جتنی رسپیکٹ مجھے دی ہے، جتنا پیار آپ مجھ سے کرتے ہیں، تو اب میں اپنے ابو کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اپنے انکل کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کی جب اتنی محبت ان کے ابو نے اور ان کے چچا نے دیکھی تو وہ بھی خوش ہو گئے کہ ہمارا بیٹا اتنا زیادہ خوش ہے، تو وہ ایسے ہی چلے گئے۔ تو کتنی محبت ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خادموں سے، غلاموں سے۔ اچھا، اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ جا رہے تھے، ایک دیہاتی جو تھا، ایک گاؤں کا رہنے والا ایک شخص تھا، وہ اتنا زیادہ علم نہیں رکھتا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر، جیسے آپ کے گلے میں چادر ہے نا، سر وہ چادر تھی تو چادر گلے میں ڈال کر اس نے کھینچی۔ جب زور سے کھینچی نا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر خراش آ گئی، نشان آ گیا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے غلاموں کو حکم دیں، مجھے کچھ پیسے دیں، کچھ مال دیں، میں پریشان ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کو پیسے دے دیے، جو بھی اس کو چاہیے تھا وہ اس کو مال دے دیا۔ اب دیکھیے، ناراض نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے۔ آپ غصے میں نہیں آتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے، چڑچڑاپن آپ کے مزاج میں نہیں تھا، معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ پاک کی رضامندی بھی ملے گی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام، امید ہے اچھا لگا ہوگا، بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اب ہم اخلاق اپنے اچھے کریں گے، دوستوں سے اچھے اخلاق سے بات کریں گے، تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض نہیں ہوں گے،
اور شکایتیں نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس طرح کے اور پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں یوٹیوب کڈس مدنی چینل، فیس بک کڈس مدنی چینل، ٹویٹر کڈس مدنی چینل اور انسٹاگرام کڈس مدنی چینل، آپ جائیں وزٹ کریں اور ہمارے دیگر پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت ہوا ختم۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا